پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ القائلون ولا یبدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، مولا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگان دین، نوجوانان ملت جعفریہ، 2021 کا یہ عشر محرم، اس کی دوسری مجلس آپ حضرات سامعین کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر ہے۔ اس عشر محرم میں ہم نے سرنامہ کلام سورہ مبارک البقرہ کی ابتدائی 3 آیتوں کو بنایا ہے۔ ابتدائی 3 آیتیں اس لیے کہ اگر ابتدا سمجھ میں آ گئی تو پھر انتہا سمجھ میں آئے گی۔ انتہا محتاج ہے کہ ابتدا سے شناسائی ہو۔ انتہا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ابتدا سے واقفیت ہو۔ جس بندے کو 1 کا پتہ نہیں وہ 9 کو کیسے جان سکتا ہے؟ 9 کو جاننے کے لیے پہلے 1 کی واقفیت ضروری ہے۔ میں جملہ بدل رہا ہوں، قانون دان لوگ یہاں بیٹھے ہیں، قانون فہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ ایس ایچ او سے واقفیت کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی پہلے سپاہی سے ملاقات ہو، سپاہی کو جانتا ہو تب ایس ایچ او سمجھ میں آتا ہے۔ اگر سپاہی کے اختیار کی سمجھ نہیں آئی تو پھر ایس ایچ او کیسے سمجھ آ جائے گا؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ پہلے علی کے دیوانوں کو تو سمجھ لو۔ پہلے علی کے دیوانوں کو تو سمجھ لو۔ علی کے دیوانے اگر سمجھ میں آ گئے، میں نے لفظ اگر بولا ہے، اگر سمجھ میں آ گئے پھر تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ سورج ڈوبا ہوا واپس کیوں آیا۔ اگر علی کے دیوانے سمجھ آ گئے پھر تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جنت تقسیم کرنا علی کے دیوانوں کا کام ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے وہ بہت بڑا مقام ہے جنت، لیکن ہم نے جنت کی آرزو نہیں کی، کبھی نہیں کی۔
اپنے بزرگوں کے لیے نہیں کی، اپنے لیے بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آل محمد کے قرب کا نام جنت ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میرے سامعین کے ذہنوں میں جنت کسے کہتے ہیں۔ اگر تو جنت نام ہے شہد کی نہریں بہانے کا، دودھ کی نہروں کے موجود ہونے کا نام جنت ہے، حوروں کی موجودگی کا نام جنت ہے، غلمان کی موجودگی کا نام جنت ہے، فرشتوں کی موجودگی کا نام جنت ہے، تو مجھے نہیں چاہیے، جن کو چاہیے وہ خاموش رہے، مجھے تو کم از کم نہیں چاہیے، اس لیے کہ میرے نزدیک جنت وہی ہے جو علی کے قدم جہاں موجود ہیں، علی کے قدموں کی موجودگی کا نام جنت ہے۔ کاظمی سید موجود ہو، آپ کی موجودگی مجھے مجبور کر رہی ہے، میں اپنے امام کا تعارف کرواتا چلوں۔ ابھی آیت کے ضمن میں گفتگو شروع نہیں ہوئی، لیکن چونکہ بیٹھے ہیں میرے سامنے حاکم وقت نے ہمارے معصوم ہاتھی پہ الزام لگانے کے لیے عرب کی فاحشہ عورت کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ زندان میں۔ کس کے پاس بھیجا؟ معصوم کے پاس بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا لعین تھا، بدبخت تھا، قید میں موجود بندے کو اپنے جیسا سمجھتا تھا، اپنے جیسا سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا میں بہک سکتا ہوں تو یہ بھی بہک جائے گا۔ ملعون کو یہ نہیں پتا تھا رجس ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہے۔ اب وہ خاتون آئی وہاں، کہاں ہے وہ شخص؟ کہاں وہ جو سجدے میں گرا ہوا بندہ ہے، وہ ہے۔ اب یہ بی بی قریب آئی اور قریب آ کر اس نے کان لگا کر سنا، ایک ہی صدا تھی، سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن۔ آئی کسی اور نیت سے تھی، لیکن سجدے کی تسبیح نے بھلا دیا کہ کس مقصد سے آئی ہے۔ خاتون بیٹھ گئی، انتظار کرتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ جو سبوحن قدوسن کی تسبیح ہے، یہ پڑھنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ قید میں آ کر بندہ خود کو یاد کرتا ہے، یہ قید میں بھی اسے یاد کر رہا ہے۔ جب معصوم کی مرضی ہوئی، سجدے سے سر اٹھایا، خاتون نے کہا شریف انسان، مجھے لگتا ہے تو خاندانی اعتبار سے شریف ہے۔ سید نے کہا ہاں، شریف ابن شریف۔ تو جملہ سنو اور لطف لینا۔ میرے مولا نے کہا میں شریف ابن شریف بھی ہوں، کریم ابن کریم بھی ہوں، سخی ابن سخی بھی ہوں۔ کاظمی سیدو اگر ہو سکے مجھے دعا دینا، سخی بھی ہوں، کریم بھی ہوں، شریف بھی ہوں۔ ہمارا خاندان شریفوں کا ہے، ہمارا خاندان سخیوں کا ہے۔ جب لفظ سخی آیا نا، خاتون مچل کے کہتی ہیں اگر تو سخی ہے تو پھر تیرا زندان سے کیا کام؟ معصوم نے ارشاد فرمایا اس کی رضا کے لیے مستور یاد رکھنا، ہم یہاں قید ہیں، اس کی رضا کے لیے مجبور نہیں ہیں۔ خاتون نے حیران ہو کر کہا اگر مجبور نہیں ہیں تو پھر یہ قید کیسی ہے؟ بس قید کا نام آیا، ادھر وارث جنت نے اس مستور کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا دیکھ
کیا نظر آیا؟ خاتون کہتی ہے مولا جنت کی نہریں نظر آ رہی ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، فرشتوں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ میرے مولا نے کہا یہ ہم سے دور کب ہے؟ جنت اس کا نام نہیں، جنت ہمارے قرب کا نام ہے۔ تو ہم نے اپنے والد کے لیے بھی دعا مانگی تو یہی کہا میرے مولا ان کو معصوم کا قرب عطا فرما، اس لیے کہ معصوم کے قریب صرف وہ جا سکتا ہے جس کے دل میں علی ہو۔ ایک ہی شرط ہے کہ دل میں محبت علی ہو۔ اسی لیے ہم نے قرآن کی اس تلاوت آیت کی تلاوت کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب موضوع پہ گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم لفظ تو ایک ہے لیکن حکم ہے الگ الگ کر کے پڑھو۔ جو حیران ہو گئے ہو مزید حیران کر رہا ہوں، زور لگا میں نے لگانا کوئی نہیں، لطافت سے جملہ دینا ہے، آپ لطافت سے سنیے۔ میرے معصوم نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ جملہ عبث نہیں ہے۔ دنیا کے مفسروں نے لکھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس پر یہ کلام آیا ہے۔ چلو کہیں نہ کہیں تو پتہ چل گیا کہ معنی وہ جانتا ہے جو وارث قرآن ہے۔ اگر کوئی دنیا والے وارث قرآن ہوتے تو ہمیں بتاتے کہ الف لام میم کیا ہے۔ مقطع کہتے ہیں کاٹے ہوئے کو، قطع کیے ہوئے کو، جو قطع کیا ہوا ہو اسے کہتے ہیں مقطع۔ اگر بیدار ہو تو جملہ یہاں یہ رو کے میں جملہ دے رہا ہوں۔ قرآن میں حروف مقطعات جگہ جگہ موجود ہیں، کہیں پہ الف لام را، الف لام میم، کہیں پہ نون، کہیں پہ قاف، کہیں پہ الف لام میم صاد، کہیں پہ کاف ہا یا عین صاد۔ جہاں جہاں بھی ہے حکم ہے لفظوں کو الگ الگ کر کے پڑھو۔ کیوں؟ حرف مقطعہ ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا یہ حروف مقطعات، یہ الف لام میم اسم اعظم ہے۔ لائٹ چلی گئی ہے، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ یہ الف لام میم اسم اعظم ہے۔ اب میں اپنی قوم کو کیسے بتاؤں کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ بس ایک جملے میں اسم اعظم کو سمجھ لو کہ جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ چاہے تو ٹھیک اٹھا کر دے، جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ چاہے تو سورج کو واپس بلا لے، جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ چاہے تو پتھر سے کلام کر لے، جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ چاہے تو 2 مہینے کی مسافت سے تخت بلقیس لے آئے۔ اسم اعظم اللہ کا سب سے بڑا اسم، جو سب سے بڑا ہو اسے اعظم کہتے ہیں، جو سب سے بڑا ہو اسے اعظم کہتے ہیں۔ تو جو اسم اعظم ہے اس کی کم از کم طاقت یہ ہے کہ جو ناممکن کو ممکن کر دے، اسے اسم اعظم کہتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں سکا غالباً۔ اہل سنت کے ایک شاعر ہیں، نام ہے اعظم۔ اگر حافظ صاحب موجود ہیں تو وہ بہتر گواہی دیں گے کہ انہوں نے
اسم اعظم کی تشریح کی کہ اسم اعظم کیا ہے، اور خود کو مخاطب کر کے کہا کہ علی کا نام بھی اعظم، خود کو مخاطب کر کے کہا علی کا نام بھی اعظم، وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کا کام آیا۔ علی کا نام بھی اعظم، وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ علی کا اسم ہے ظاہر، اسم علی ہے ظاہر، ظاہر یہ ہے چھپا ہوا مقطع، یعنی الف کسی جملے کی ابتدا ہے، لام کسی جملے کا حصہ ہے، میم کسی جملے کا حصہ ہے۔ یہ مکمل نہیں ہے، مکمل کسے پتا ہے؟ جو وارث اسم اعظم ہے۔ وہ اسم اعظم کون جانتا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا اللہ نے 72 اسم اعظم خلق کیے، 71 ہمارے پاس ہیں، ایک اس کے پاس ہے۔ تو جس کے پاس ایک تھا آصف بن برخیا کے پاس، جناب سلمان نے کہا تخت چاہیے، آصف نے کہا اپنی زبان آنکھیں نیچے کیجئے، اب اوپر دیکھیے۔ جناب سلمان نے ایسے کر کے ایسے دیکھا، تخت حاضر تھا، ایک اسم اعظم تھا۔ طاقت کتنی؟ 2 مہینے دور ہے تخت پڑا ہوا۔ طاقت یہ ہے کہ سلمان نے جھکائی نظریں اور دیکھا تخت حاضر۔ بھائی تصور اگر میں ابھی کہوں نا، ابھی مجھے پانی چاہیے، 1 گلاس پانی دے دو، اسی گھر میں سے پانی آئے گا، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ لگ جائیں گے، اس لیے کہ ہم حامل اسم اعظم نہیں۔ اگر اسم اعظم ہوتا ہمارے ذہن میں آتا پانی تو پانی موجود ہوتا۔ ہم حامل اسم اعظم نہیں۔ چلو اسم اعظم پہ بات شروع ہوئی تو ایک مزید میرے مولا کا معجزہ سنتے چلے جاؤ اس منزل پہ، اور پھر انشاءاللہ موضوع کے ساتھ آگے چلیں گے۔ میرے مولا علی کا دور ہے، اور عموماً میرے مولا اکیلے سفر نہیں کرتے، ساتھ کمبر ہوتا ہے، ابو ذر ہوتا ہے، مقداد ہوتا ہے۔ مجھے جملہ کہنے دو، میرے مولا کے ملنگ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جو ساتھ ساتھ علی علی کرتے جاتے ہیں۔ لیکن آج اس موقع پہ مولا کے ساتھ کوئی نہیں جو ہمارے مولا کا تعارف کرائے کہ یہ کون جا رہا ہے، یہ ہمارا مولا جا رہا ہے۔ آج کوئی نہیں۔ میرے مولا کوفہ سے باہر آئے، دیکھا سیلابی نالا ہے، چل رہا ہے، پار کرنا ہے، ساتھ ایک اور شخص آ گیا، تھا یہودی، اور یاد رکھنا یہودی سے زیادہ ذہین اور شاطر اس دنیا پہ کوئی نہیں، محدود ہو کر بھی دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہودی ساتھ ہے، اور یہودی خالی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو پانی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ پار کیسے ہو۔ اب اس یہودی نے چالاکی کی، اس یہودی نے میرے مولا سے کہا کہ جوان دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اسم اعظم کو ذہن میں یاد رکھنا، اسم اعظم کسے کہتے ہیں۔ یہودی میرے مولا کو دیکھ کر کہتا ہے جوان دیکھنا ذرا۔ اس یہودی نے اپنے کندھے پہ پڑی ہوئی چادر اتاری، پانی پہ بچھائی، خود چادر پہ سوار ہوا، ہاتھوں کو چپو بنایا، نالے سے پار ہو گیا، پار جا کر چادر اٹھائی، کندھے پہ رکھی، اور میرے مولا کو دیکھ کر ایک جملہ کہا
کاش تیرے پاس وہ ہوتا جو میرے پاس ہے، تو وہاں نہ ہوتا، تو یہاں ہوتا۔ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، میرے مولا سے کہہ رہا ہے جوان اگر تیرے پاس وہ ہوتا جو میرے پاس ہے تو وہاں نہ ہوتا، تو یہاں ہوتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ باب مدینۃ العلم کو کہہ رہا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اسم اعظم ذہن میں رکھنا۔ اب میرے مولا نے کہا جوان ذرا ٹھہر، تو نے جو کرنا تھا کر لیا، اب منظر دیکھ۔ اب میرے مولا کے لب ہلے، مولا نے اشارہ کیا، بہتا ہوا پانی جم گیا۔ یہ سامنے والے دوستوں نے تو بڑا بیدار ہو کر سنا، پچھلے پتہ نہیں کس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قبلہ جہاں برف جم رہی ہے نا، یہ کوئی کینیڈا کا ملک نہیں ہے جہاں درجہ حرارت -30 ہو۔ یہ کوفہ ہے جہاں کی گرمی بے مثال ہوتی ہے۔ بے مثال گرمی میں پانی جم گیا۔ علی مولا اطمینان سے چلتے ہوئے نالے کے اس پار گئے۔ بندے نے قدموں پہ گر کے کہا جوان سچ بتا تو نے کیا پڑھا ہے؟ یہودی نے مولا سے پوچھا جوان سچ بتا تو نے کیا پڑھا ہے؟ کیا اشارہ کیا ہے؟ پانی جم گیا۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا میں علی ہوں، میں علی ہوں، پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا؟ کہنے لگا مولا میں نے ایک اسم پڑھا ہے، وہ پڑھنا تھا، میں پار آ گیا، میں نے کشتی بنائی چادر کو، میں پار آ گیا۔ میرے مولا نے کہا پہلیاں نہ پجواؤ، وہ کون سا اسم پڑھا ہے؟ کہنے لگا مولا وہ ایک نبی ہیں، ان کے وسیع کا نام ہے۔ جو پہنچ گئے ہو تمہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ مولا ایک نبی ہیں، ان کے وسیع کا نام میں نے لیا ہے، اور میں نے چادر کو کشتی بنا کر، ہاتھوں کو چپو بنا کر میں نے دریا پار کیا ہے، نالا پار کیا ہے۔ نام اب بھی نہیں بتایا، سیانہ تھا۔ یا علی نے کہا میں تمہاری نیتوں سے واقف ہوں، مجھے بتاؤ وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ کہنے لگا سرکار وہ محمد کے بھائی علی ہیں، بس علی کا نام آنا تھا۔ علی بادشاہ نے مسکرا کر سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہاں وہ علی میں ہوں۔ تم نے جس کا نام لے کر دریا کو عبور کیا ہے، وہ اسم کی طاقت تھی، میں وجود علی ہوں۔ تمہارے پاس ایک ظاہری اسم اعظم ہے، ہم 72 کو سینے میں سموئے ہوئے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، بھائی عرفان بھی آ چکے، جب تک وہ آتے ہیں 2 جملے مسائل کو سن لو اور پھر اعتماد سے دعا۔ آج کے دن بھی حسب سابق جیسے ہی بھائی عرفان مصائب کا اختتام کریں گے، خواتین ویسے ہی ہال میں نیچے جائیں گی، ماتمداری کریں گی، جوان یہیں پہ ماتمداری کریں گے، اور پھر جاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز نیاز امام حسین لے کے جائیں گے۔ اس منزل پہ میں نے کل عرض کیا تھا حسین کے گلے پہ رکھے ہوئے خنجر کی ابتدا مدینے میں پڑ گئی تھی۔
پہلی منزل کا نام دربار ہے اور اس دربار میں موجود آقا زادی ہے۔ دوسرا جملہ آج اگر سن سکو تو سن لو۔ کربلا میں حسین کے گلے پر رکھے ہوئے خنجر کی دوسری وجہ بھی مدینے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب علی بھی نہیں رہے، بطول بھی نہیں رہی، علی کے بڑے بیٹے اس انداز سے اس دنیا سے گئے ہیں کہ حسن مولا کا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آتا تھا۔ یہ تو بھائی عرفان بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم زہر تھا، لیکن مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ میرے مولا کا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آتا رہا۔ کبھی ایک تشت بھر جاتا، پھر دوسرا تشت لایا جاتا۔ عزاداران محترم، میرے مولا حسن کو زہر ملا، میرے مولا اپنے گھر آئے، سرکار قاسم کو پاس بلایا، قاسم لال آ میرے سینے پہ آ کر لیٹ۔ بس سینے پہ لیٹنا تھا کہ قاسم ابھی لیٹے ہی تھے کہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے مولا حسن نے پوچھا، قاسم لال کیا ہوا، آج باپ کے سینے پہ کیوں نہیں سو رہا؟ جناب قاسم کہتے ہیں، بابا آج اللہ جانے آپ کا سینہ کتنا گرم ہو گیا ہے، اللہ جانے اس زہر کی ہلاکت کتنی تھی۔ میرے مولا حسن کا سینہ جلتا رہا۔ میرے مولا قاسم سینے سے زمین پہ آئے ہیں۔ میرے مولا حسن کہتے ہیں، حسن کے لال جا اپنے چچا حسین کو بلا کر لا، اپنی پھوپھی زینب کو بلا کر لا۔ عزادارو، جناب قاسم کی پاک اماں کہتی ہیں، مولا حسن یہ قاسم جا کے کیسے بتائے گا کہ میرے بابا کو زہر مل چکی ہے؟ عزادارو، میرے مولا حسن نے ایک کام کیا، حسن نے اپنے لال کا سینہ جا کیا، زمین سے ریت اٹھا کر قاسم کے سر میں ڈالی، بال بکھیر کر کہا، جا میرا بیٹا، اب تو یتیم لگ رہا ہے، قاسم تجھے کہنا کچھ نہیں پڑے گا۔ قاسم باہر آئے، جہاں پھوپھی کا دروازہ تھا، اللہ جانے پھوپھی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی قاسم کے بکھرے ہوئے بال دیکھے، سر میں خاک دیکھی، چاک